बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह आज के सबक में हमने इब्तदाई कायदे की पहली तख्ती इंशाअल्लाह आज हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। नादरीन, इन्हें हुरूफ मुफरिदात कहा जाता है और इन्हें हुरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। आज हम इंशाअल्लाह इनकी अदायगी और इनके तलफ़ुज़ात की दुरुस्तगी करवाएंगे आपको और कवायद के साथ इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे कि कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होता है और कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होता है। तो आइए नादरीन, आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ये हरूफ तहज्जी हैं। अगर उर्दू में इन्हें पढ़ें तो अलिफ, बे, ते, से, जीम, और अगर आप अरबी में पढ़ेंगे तो इन्हें इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा जैसा कि हम उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ, बे, ते। इन्हें बल्कि यूं पढ़ा जाएगा। नादरीन, याद रखिए, ये आपकी बुनियादी चीज है। अगर आपने इन अल्फाजों की दुरुस्तगी कर ली तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से कुरान पाक सीख सकते हैं। ये देखिए, ये अलिफ है, अलिफ, अलिफ। इसका जो असल तरीका है पढ़ने का वो यही है, अलिफ। ये देखिए, ये अलिफ लिखा भी हुआ है, जैसा कि एक लिखा होता है, अलिफ लिखा है, फिर इसे उर्दू में लिखा गया है आपकी आसानी के लिए, अलिफ, अलिफ, बा। देखिए, ये बा है। याद रखिए, जब आप बा को अदा करेंगे, आपके दोनों होंठ आपस में मिलेंगे तो फिर ये बा अदा होगा, बा, बा। ये देखिए, एक नुक्ता नीचे, याद रखिए, ये बा का होता है और दो नुक्ते जो ऊपर होते हैं वो ता के होते हैं। इसे ते नहीं बल्कि ता पढ़ा जाएगा, ता। और ता जो है नादरीन, ता जब आपकी जुबान ऊपर के सामने वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़, अंदर के जड़ के हिस्से को जब जुबान लगेगी तो फिर ये हर्फ अदा होगा, ता, ता। और तीन नुक्ते ऊपर हैं तो ये होगा सा। इसे आपने बिल्कुल नरमी से अदा करना है, इसमें सीटी की आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए। ये सा है, यानी जब आप सा को अदा करेंगे आपकी जुबान थोड़ी सी दांतों से बाहर आएगी तो फिर ये सा अदा होगा, इसमें सीटी की आवाज भी पैदा नहीं होगी। जब आप जुबान दांतों से थोड़ी सी बाहर लेकर आएंगे, अगर इसकी अदायगी के वक्त नाजरीन याद रखिए, जब आप अपनी जुबान को दांतों के अंदर रखेंगे तो ये हर्फ कतन अदा नहीं होगा। इसका मखरज ये नहीं है, सा नहीं पढ़ना, इसे सा पढ़ना है। अगर आपने इसे सा पढ़ दिया तो ये हर्फ चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हर्फ कुरान पाक में एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ा जाता है तो ये फिर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो लिहाजा यहां आपने अपनी अदायगी को दुरुस्त करना है, मश्क करनी है इसकी, सा, सा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीम, जीम। इसे मत करके पढ़ना है आपने, जीम। आइए दोबारा इसकी मश्क करते हैं, अलिफ,
با، تا، ثا، جیم۔ آئیے اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے ہا۔ اب ہا جو ہے ناظرین گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک انتہائی ہوتا ہے، دوسرا وسط ہوتا ہے اور تیسرا ابتدائی ہوتا ہے۔ اب یہ ہا جو ہے گلے کے درمیانے حصے سے ادا ہوگا، جیسا کہ آپ کوئی ٹھنڈی چیز کھائیں تو آپ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی ہا۔ اگر ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھ دیا تو یہ حرف چینج ہو جائے گا، تو اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ نے یہاں اس کی مشق کرنی ہے اس طرح، ہا، ہا۔ اب یہ دیکھیے جیم کی، ہا کی اور خا کی شکل ایک ہے لکھنے میں، لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہے۔ جیم کے پیٹ میں نقطہ ہے، ہا خالی ہے، اور یہ اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ ہے خا۔ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو مفخم کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب خا کا جو مخرج ہے گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، خا۔ اور یہاں دیکھیں اس کو ریڈ کلر میں اسی لیے دیا گیا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں جو ہر وقت مفخم پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ خا، دال، دال۔ ناظرین یہ دال ہے، دال اور تا کا مخرج ایک ہے، ایک ہی مقام سے یہ ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج بھی ایک ہے، دال، دال، ذال، ذال۔ سا کا اور ذال کا مخرج ایک ہے، دونوں یہ الفاظ جو ہیں نرمی سے ادا کیے جائیں گے۔ ان کی ادائیگی کے وقت آپ کی زبان دانتوں سے باہر آئے گی تو یہ حرف ادا ہوں گے، ذال، را، را پھر ریڈ کلر میں آ گیا، اسے آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، را، را۔ آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں، ہا، خا، دال، ذال، را۔ آئیے اگلی لائن کو پڑھتے ہیں، زا۔ یہ زا ہے، اس کی ادائیگی کے وقت تھوڑی سی سختی پیدا ہوگی، یہ حروف صفیریہ میں پایا جاتا ہے یہ حرف۔ اب یہ زال ہے، عموماً اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زال کو بھی زال پڑھ دیتے ہیں اور زال کو بھی زال پڑھتے ہیں۔ خیر زال تو زال ہی ہے، لیکن زال جب پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی میں اور اس کی ادائیگی میں فرق ہے، یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سختی ہوتی ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، زا، زا۔ سین، زا کا اور سین کا مخرج ایک ہے، ان کی ادائیگی بھی سیم ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور اس میں بھی، سین، سین، شین، شین۔
صاد، یہ ریڈ کلر میں صاد ہے، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب سین اور صاد میں اب ان کی آواز ایک ہے، سین صاد، فرق یہ ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ صاد، ضاد، اسی طرح یہ دال ہے اور یہ ضاد ہے، ان کی آواز ایک ہے اور ان کی شکل الگ الگ ہے اور ان کی ادائیگی بھی الگ الگ ہے۔ یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ضاد، آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔